ایسی باتیں کرتا ہوں جو ارباب اقتدار کو جو پاور میں ہے اس وقت ان کو پسند نہیں آتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دوسروں کو ایسے کیسز سے دبایا جا سکتا ہے اس شخص کو بھی دبایا جا سکتا ہے، مگر یہ ان کی غلط فہمی ہے. اس سے تو مجھے اور زیادہ مزہ آئے گا یہ لڑائی لڑنے میں. ان کو ڈرایا جائے، کچھ ایسی حرکتیں کی جائے کہ ان کو کیسز میں پھنسایا جائے، NIA کے ذریعے، ED کے ذریعے، اس طرح ACB کے ذریعے، اس طرح کے کیسز کے ذریعے ان کو خاموش کیا جائے. 20 سال پہلے ایز پر دا چارج شیٹ مجھے تو اس سے پہلے ایک نوٹس بھی نہیں آئی ہے، ایک فون بھی نہیں آیا پولیس اسٹیشن سے. آج تک مجھے اس بارے میں کچھ نہ پتہ تھا نہ انڈیکیشن تھی. 20 سال تک اگر یہ کیس چلا آ رہا ہے تو ابھی تک تو اس پہ کوئی کارروائی ہوئی ہونی چاہیے تھی. لینڈ اسکیم کے بارے میں جو چارج شیٹ بنایا گیا ہے، چارج شیٹ جب بنایا گیا اور چارج شیٹ جب داخل کیا گیا اسی دن مجھے بھی پتہ چلا. اس سے پہلے نہ کوئی پرائر نوٹس، نہ اس حوالے سے ACB کی طرف سے نوٹس یا کوئی کمیونیکیشن، مجھ سے کوئی اوپینین مانگی گئی ہوتی یا سوال ہی پوچھے ہوتے یا کویشچننگ ہی ہوئی ہوتی. نہ ACB کے حوالے سے، نہ پولیس کے حوالے سے، نہ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ان 20 سالوں میں کوئی کمیونیکیشن نہیں، کوئی اپروچ نہیں یا کوئی کویشچننگ نہیں. مجھے بھی تبھی پتہ چلا جب آپ لوگوں کو پتہ چلا، اور یہ کرائم ہے مجھے بھی تب پتہ چلا جب آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ بتایا گیا ہے کہ کرائم کیا ہوا ہے. تو 20 سال کے دوران اگر اتنا بڑا کرائم کیا ہے تو 20 سال کے دوران یہ ایڈمنسٹریشن کہاں تھی یا ACB کہاں تھا، پولیس کہاں تھی، جن کو اس بارے میں مجھے یا تو پولیس اسٹیشن بلانا چاہیے تھا یا ACB کے ہیڈ کوارٹر پہ بلانا چاہیے تھا، کہیں پہ کویشچننگ ہوئی ہونی چاہیے تھی، لیگل نوٹس ملی ہوئی ہونی چاہیے تھی. چارج شیٹ سے پہلے نہ کوئی لیگل نوٹس ملی ہے، نہ کچھ ہے. میری فیملی کا بھی وہاں پہ زمین ہے. اب اس فیملی میں جس پرسنالٹی کا نام ہے وہ میرے دادا مرحوم ہے، آغا صاحب مرحوم ہیں، جن کی وہ زمین تھی. جیسے دوسرے لوگوں کی وہاں پہ زمینیں تھیں، ان کی بھی زمین تھی. اور جیسے دوسرے لوگوں کو بھی کمپنسیٹ کیا گیا، آغا صاحب کے نام پہ جو زمین ہے ان کے وارثوں کو بھی کمپنسیٹ کیا گیا. اب میں اس لائن میں تیسرے نمبر پہ ہوں یا تیسرے لیول پہ آتا ہوں. میں ڈائریکٹ بینیفیشری نہیں ہوں ان دا سینس کہ میری زمین ہو، میری خریدی ہوئی ہو. اٹس این انہیریٹڈ لینڈ، موروثی زمین ہے. اس لائن میں تیسرے نمبر پہ ہوں. زمین آغا صاحب مرحوم کی ہے، پھر وہ ٹرانسفر ہوتی ہے ان کے بچوں میں، جن بچوں میں میرے والد صاحب شہید آغا صاحب مہدی صاحب ہیں. وہ باقی بھائیوں میں سے وہ بھی ایک بھائی ہے. تو ان کی زمین جو انہوں نے اپنے باپ سے انہیریٹ کی، میں نے ان سے انہیریٹ کی، اور میرے جو سبلنگز ہیں انہوں نے ان سے انہیریٹ کی. تو جیسے سب کو کمپنسیٹ کیا گیا اسی طرح سے گورنمنٹ نے اس لینڈ ہولڈر کو یا اس لینڈ اونر کو جو میرے دادا مرحوم ہیں ان کو بھی کمپنسیٹ کیا، جو اس دنیا سے گزر چکے تھے، یعنی ان کے وارثوں کو کمپنسیٹ کیا. اس سے زیادہ نہ میری اس میں کوئی مداخلت ہے، نہ کوئی ایکٹیویٹی ہے، نہ کوئی نیگوسیشن ہے، نہ کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے. اب اس سے زیادہ اگر کچھ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف ACB بلکہ NIA بھی لائیے، جلد از جلد اس پہ انویسٹیگیشن کیجیے، سخت سے سخت انویسٹیگیشن کیجیے. جنہوں نے بھی اس میں خدا نخواستہ کوئی کرپشن کیا ہو، ان آفیسرز کو بھی، ان لوگوں کو بھی، ان بینیفیشریز کو بھی اگر کوئی کرپشن ہوا ہے ان کو آپ منظر عام پہ لائیے، سختی سے ان کے خلاف کام کیجیے. اور یہ کروڑوں کا، اربوں کا جو یہ اسکیم ہوا ہے اس کو منظر عام پہ لائیے، اس کے ایک ایک ڈیٹیلز بھی منظر عام پہ لائیے. تو یہ تھی اس حوالے سے بات. میں یہ جو آپ دوستوں کو پتہ ہی ہے کہ ماحول کیسا ہے پچھلے سالوں سے، اور بالخصوص کچھ دنوں سے ماحول یہاں پہ اور ہی زیادہ ایگریسو ہوتا ہی جا رہا ہے پورے ملک میں. BJP کا مسلمانوں کے حوالے سے وقف بل ہو یا بلڈوزر جسٹس ہو، اور کشمیر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے. میں آپ کے ذریعے ان لوگوں تک صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے خاموش کرانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور ان جیسے بچگانہ ہتھکڑوں سے میں تو خاموش ہوں گا نہیں. ایک ہی طریقہ ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کا حق جو ہے 370 وہ واپس کیجیے. اس دن کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا. جو پورے ملک میں مائنورٹیز کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے وہ زیادتیاں ختم کیجیے، بند کیجیے. اس دن کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا. جموں کشمیر کی ریاست نے جس بنیاد پہ ایکسیشن کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اور ایکسیشن کے جن شرائط کو آپ نے توڑا،
ان شرائط کو بحال کیجیے, اس ریاست کی ڈگنیٹی کو, کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو بحال کیجیے. ہماری آٹونمی ہے, ہماری جو ڈگنیٹی ہے وہ بحال کیجیے. اس دن کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا. مسلم رائٹس کا خیال رکھیے, اس دن کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا. مائنورٹی رائٹس کو خاموش کیجیے, ان کو بحال کیجیے. اس دن کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا. اس طرح کے حرکتیں, بچگانہ حرکتیں آپ کرو گے, اس کا الٹا اثر پڑے گا. اور جس درسگاہ سے میں آتا ہوں, میں یہ کہتا چلوں, وہاں پہ مقاومت میں, ریزسٹنس میں تکلیفیں اٹھانا پینیکل ہوتا ہے. وہاں پہ پینیکل ہے کہ سر نیزے پہ چڑھ جائے. وہاں پہ اس دن کا انتظار کیا جاتا ہے کہ حق کے لیے, صداقت کے لیے سر نیزے پہ بھی چڑھ جائے. تو آپ کچھ بھی, یہ تو مذاق ہے, آپ کچھ بھی اس کے بعد بھی بنائیں. میری ذات ان چیزوں سے خاموش ہو نہیں سکتی ہے, کیونکہ اس درسگاہ میں, جس درسگاہ سے میں سیکھ کے آیا ہوں, جس درسگاہ سے میں بلانگ کرتا ہوں, وہاں پہ سر اٹھنا نیزے پہ, سر حق کے لیے پینیکل ہے, عروج ہے. اور ہم انتظار کر رہے ہوتے, ہم تلاش کر رہے ہوتے اس دن کا. تو اذیتوں کے لیے میں نے خود کو آمادہ کیا ہے. یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے مجھے خاموش نہیں کر سکتی ہے. اسکیم کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ یہ کس قسم کا اسکیم ہے. میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا, آپ بیمنا میں چلے جائیں. پوزیشن کے حوالے سے یہ کیبنٹ ڈیسیجن ہے, یہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے, یہ کسی انڈیویجول کا ڈیسیجن نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے کہ پوزیشن کے حوالے سے وہ جو رق کی زمین ہے وہاں پہ جو کاشت کر رہے تھے, اس پہ ان کو پوزیشن کے حوالے سے, پوزیشن کے مطابق پیسے دیے جائے. اسی حساب سے میری فیملی, میرے دادا مرحوم کی جو زمین تھی وہاں پہ میری نہیں تھی, اس فیملی کو بھی اپنے اپنا حصہ دیا گیا پوزیشن کے حساب سے, جس سے میرا انڈیویجول, میرا حصہ 80,000 روپے کا بنتا تھا. اگر اسی 80,000 پہ ان کو لڑائی لڑنی ہے یا 1,00,000 روپے پہ ان کو لڑائی لڑنی ہے, میں لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہوں. بھی ہو سکے ہم یہ لڑائی لڑیں گے. اور یہ صرف سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی لڑائی نہیں ہے, اس میں لوگوں کو انوالو ہونا پڑے گا طریقے سے, پیسفلی, ڈیموکریٹکلی. ہمیں اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا. اب یہ ہمارے دین پہ بات آ چکی ہے, ہمارے مذہبی رائٹ جو ہے وہ ہم سے چھینے گئے, شروعات ہو گئی ہے. تو ہمیں اپنے حقوق کے لیے, اپنے ریلیجس رائٹ کے لیے اٹھنا پڑے گا. امید ہے کہ لوگ اس کی حساسیت کو سمجھیں گے اور اس لڑائی میں سیریس ہوں گے. اپنی حقوق, ڈیموکریٹک جو ہے وہ فائٹ جو شروع ہوگی اس ریاست سے بھی, اسی طرح جس طرح سے باقی ریاستوں سے بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں, اپنی اوپینین بنا رہے ہیں اور سٹرگل کر رہے ہیں اس بل کے خلاف, وقف بل کے خلاف. بڈگام, بڈگام اسمبلی میں ریپرزینٹ کرتا تھا 18 سال تک کی. اس کے بعد حالات جو بنے جس کے نتیجے میں مجھے ایسے پارلیمنٹ جانا پڑا, اور میں ایز آئی سیڈ کہ میں اس اسمبلی میں, ڈی گریڈڈ اسمبلی میں خود انٹرسٹڈ نہیں تھا. میں اس کو لیجٹیمائز نہیں کرانا چاہتا تھا. میرا یہ فیصلہ ہی تھا کہ میں اس اسمبلی میں شامل نہیں ہوں گا. اور جو بھی پھر حالات بنے, مجھے کہا گیا کہ آپ پارلیمنٹ چلے جائیں. میں پارلیمنٹ گیا. اس کے بعد جب الیکشنز ہوئے, یہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ پارٹی کا وائس پریزیڈنٹ یہاں سے الیکشن لڑے گا, اور لوگوں نے سر آنکھوں پہ بٹھایا اس فیصلے کو, ووٹ دیے. جہاں جیسے آپ نے کہا کہ دوسری جگہوں پہ بھی میری گزارش کا احترام رکھا گیا, اسی طرح سے لوگوں نے یہاں پہ میری بات کا, میں ان کا شکر گزار ہوں, انہوں نے احترام رکھا میری گزارش کا. تو بہت ہی اچھے مارجن سے, بہت ہی زیادہ ووٹ سے انہوں نے یہاں سے کامیابی حاصل کی. تب لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ باہر سے ہے یا لوکل ہے یا جو بھی ہے, ہر کسی کا حق ہے کہ کہیں سے بھی الیکشن لڑ سکتا ہے, اور لوگوں نے بھی ویلکم کیا. اور اس کے بعد یہ سیٹ خالی کی گئی. اب لوگ, جہاں تک میری انٹریکشن ہے لوگوں کے ساتھ, لوگ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, تب وہ فیصلہ کیا گیا, ہم نے اس کا بھی استقبال کیا. اب ہمارا بھی شوق ہے کہ اب اگر انہوں نے یہ سیٹ چھوڑی تو بڈگام سے کوئی, بڈگام کا ہی شخص جو ہے ریپرزینٹ کرے. اور میں ان کی اس ڈیمانڈ کو صحیح سمجھتا ہوں, ان کی اس ایسپریشن کو صحیح سمجھتا ہوں. انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا, بڈگام کے لوگوں کو حق ہے کہ ان کا کوئی شخص ان کی کانسٹیٹوئنسی, اس علاقے سے, اس بڈگام سے ہی کوئی بڈگام کانسٹیٹوئنسی کو ریپرزینٹ کرے. دیکھیے, میں الیکشنز کی بات نہیں کروں گا. نیشنل کانفرنس کو, ہم سبھی کو, اوور آل الیکشنز کی بات نہیں ہے. وی شوڈ ناٹ بی الیکشن سینٹرک کہ الیکشن کے حوالے سے دیکھے کس سے فائدہ ہو, کس سے نقصان ہو.
ہماری کمٹمنٹ ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے تئیں، ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے، الیکشنز ہو یا نہ ہو ہمیں ان کمٹمنٹس پہ پورا اترنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات ہے جو سینٹیمنٹل ویلیو ہے پچھلے ووٹ کا جو لوگوں نے دیا، اس سینٹیمنٹ کی قدر کی جائے، اس سینٹیمنٹ کی ریپرزنٹیشن کی جائے، اس مینڈیٹ کا اسی طرح سے ریپرزینٹ کیا، اس مینڈیٹ کو وہی لینگویج دی جائے جو لوگوں نے چاہا پچھلے الیکشن میں، جس ووٹ کے ذریعے ایکسپریس کیا وہی ایکسپریشن ہو۔ تو اوور آل جو ہے الیکشنز ہو یا نہ ہو، ہم سبھی کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہمارے کمٹمنٹس ہیں، جو ٹرسٹ دکھایا پچھلے الیکشن میں، اس ٹرسٹ کا جو ہے احترام کرے اور اسی طرح سے کام کرے جیسے لوگ چاہتے ہیں۔ دیکھیے فلور پہ وہ فلور لیڈر ہے، انہوں نے اس دن فیصلہ لیا کہ وہ اپنا نام دیں گے اور وہ خود بات کریں گے، انہوں نے فیصلہ لیا۔ اس کے بعد اسپیکر ٹائم دے سکتا تھا، 2 ہی منٹ کیوں نہ دیتا، دے سکتا تھا، نہیں دیا۔ تو میں یہ کہوں گا اسپیکر نے ٹائم نہیں دیا۔ ہاں اس کی وجہ یہ بنی کہ فلور لیڈر نے ڈیسیژن لیا کہ وہ خود جو اس پہ بات کرے۔ ریزولیوشن کے حوالے سے میں نے کچھ دوستوں سے جموں میں بھی بات کی کہ ریزولیوشن آنا چاہیے تھا، کیوں نہیں آیا مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس پہ ڈسکشن کیوں نہیں ہوا، اس پہ ووٹنگ کیوں نہیں ہوئی۔ سب جوڈس اگر ہوتا بھی پھر بھی ریزولیوشن لانے میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کیونکہ ریزولیوشن اوپینین ایکسپریس کرتا ہے، یہ ایک پولیٹیکل اوپینین ہے۔ 2 مہینے تک انتظار کریں گے اور اسٹیٹ اڑائے گا۔ پھر لگا انہیں کہ میں کہوں گا کہ ہمیں بجٹ سیشن تک انتظار کریں گے، شاید بجٹ سیشن میں بل آ رہی ہے پارلیمنٹ آف انڈیا میں اور اسی میں شاید اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کریں گے۔ اور میں نے بارہا یہی کہا تھا کہ انڈیکیٹ کیا تھا کہ ایسا کچھ ہو نہیں رہا ہے۔ آپ بجائے اس کے کہ ان پہ بھروسہ کریں، ان کی باتوں پہ بھروسہ کریں، بہتر یہ ہوگا کہ ہمیں لوگوں نے جو کام دیا ہے ہم وہی کام کریں۔ ان کے انتظار میں بیٹھ کے آپ لوگوں سے دور ہو رہے ہیں۔ تو میری یہی بات ہے کہ وی شوڈ ہیو آل وینٹ، ہمیں جانا چاہیے تھا، اس گورنمنٹ کو ہم سب کو ان کے ساتھ مل کے جانا چاہیے تھا۔ ہمیں سپریم کورٹ بھی جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے سپریم کورٹ جانے سے کچھ پرابلمز بھی ہو سکتی ہے، میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ بیٹھے گی آپ کے کیس پہ 2 سال تک، پھر وہ اس پہ ہیئرنگ نہیں کرے گی، پھر آپ کیا کر سکتے؟ ٹھیک ہے وہ ایک پرابلم ہے سپریم کورٹ جانے میں، اور آپ ساتھ ساتھ پولیٹیکلی بھی موبلائز کر سکتے تھے، یہاں پہ بھی لوگوں کو موبلائز کر سکتے تھے پیسفلی۔ اور ہمارے 50 MLAs کم سے کم ایسے ہیں جو اس کاز میں آپ کے ساتھ ہے، ان کو لے کے آپ پرائم منسٹرس آفس کے باہر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔